علمی پوائنٹ نمبر 1، اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1,00,000 بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1,00,000 بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، ہاں، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی، آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1,00,000 بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، ہاں، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے، تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں، عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی۔ سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں۔ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں، کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے، آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے۔